رفح میں سیف زون قرار دیے گئے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملے کے خلاف شدید عالمی رد عمل سامنے آنے کے باوجود اسرائیل نے رفح میں فوجی کارروائیاں مزید تیز کر دی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46 فلسطینی شہید اور 100 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اتوار کی رات اسرائیل نے رفح کے علاقے تل السلطان میں قائم پناہ گزین کیمپ پر بمباری کی تھی، جس سے کیمپ میں آگ لگ گئی اور 45 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے، جبکہ اس وقت سینکڑوں زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ حملے کی زد میں زیادہ تر بچے اور خواتین آئے تھے۔ بمباری کے مقام سے انتہائی دلخراش مناظر سامنے آئے۔ آگ میں جھلسے افراد کی اسپتال منتقلی کی جو ویڈیوز سامنے آئیں وہ انتہائی دلخراش تھیں۔ رفح میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے پر اسرائیلی حملے پر دنیا بھر سے مذمتی بیانات سامنے آئے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوتریس نے کہا ہے کہ غزہ میں کوئی محفوظ جگہ نہیں بچی، یہ وحشت اب ختم ہونی چاہیے۔ ترک خبر رسائی ادارے TRT کے مطابق یورپی یونین عالمی عدالت انصاف کی جانب سے رفح پر حملے فوری ختم کرنے کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کے حوالے سے اسرائیل پر پابندیاں لگانے پر غور کر رہی ہے۔ چین، جاپان، سعودی عرب، فرانس، اسپین، آسٹریلیا اور برطانیہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک نے رفح میں پناہ گزین کیمپس پر حملے کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح قطر، مصر، ترکی، چلی اور کولمبیا کے بھی مذمتی بیانات سامنے آئے ہیں۔ غزہ کی موجودہ صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ رفح پر تازہ اسرائیلی حملوں کے خلاف امریکہ اور یورپ سمیت دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک میں فلسطین کی حمایت میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا۔ فرانس کے شہر پیرس میں اسرائیلی سفارت خانے کے باہر مظاہرہ کیا گیا۔ لبنان میں مظاہرین مصری سفارت خانے کے باہر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے مصری حکام سے رفح کراسنگ کے ذریعے غزہ میں امداد پہنچانے کا مطالبہ کیا، جس کے بعد مظاہرین اور پولیس میں تصادم ہو گیا اور صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ اسی طرح استنبول اور بغداد میں بھی مظاہرے ہوئے۔ اسرائیلی حکام نے پناہ گزین کیمپ پر حملے میں عام شہریوں کی ہلاکت پر موقف اختیار کیا ہے کہ اسرائیل نے 2 سینئر حماس رہنماؤں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے حملے میں عام شہریوں کی ہلاکت کا اعتراف کیا ہے۔ نہتے افراد کی شہادت پر اسرائیلی اعتراف کے باوجود امریکہ حملوں کو جسٹیفائی کرنے کی کوششوں میں لگا ہے۔ اس حوالے سے امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے کہا ہے کہ اسرائیل کو حماس کے خلاف کارروائیوں کا حق حاصل ہے اور رفح حملوں میں 2 حماس رہنما مارے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج سویلینز کی ہلاکتوں کی تحقیقات کر رہی ہے۔ عالمی سطح پر مسلسل دباؤ اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے باوجود رفح میں اسرائیلی کارروائیوں کا سلسلہ مزید تیز ہو رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق کئی اسرائیلی ٹینکس رفح کے سٹی سینٹر تک پہنچ گئے ہیں۔ عینی شاہدین نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ اسرائیلی ٹینکس اور فوجی گاڑیاں وسطی رفح کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ TRT کے مطابق اسرائیلی فوج نے رفح میں اپنی دراندازی کو بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ مصر سے ملحقہ سرحدی راہداری کے زیادہ تر حصے پر بھی قبضہ کر لیا ہے۔ یہ راہداری ایک غیر فوجی بفر زون ہے جو غزہ اور مصر کی سرحد کے ساتھ چلتا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی جیٹ طیاروں نے جبالیہ کیمپ کے مغرب میں الفلوجہ کے علاقے کو بھی نشانہ بنایا ہے، جس میں متعدد شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں جو اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد علاقے میں واپس آنا شروع ہوئے تھے۔ اسی طرح رائٹرز کی خبر کے مطابق رفح شہر کے مغرب میں اسرائیل کے فضائی حملوں میں 7 افراد شہید اور متعدد زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی حملوں کی وجہ سے غزہ میں اسپتالوں کی صورتحال بھی انتہائی تشویشناک ہے۔ الجزیرہ کے مطابق رفح کے کویتی اسپتال میں اسرائیلی حملے میں طبی حملے کے 2 اہلکار شہید ہو گئے، جس کے بعد اسپتال کو بند کر دیا گیا۔ کویتی اسپتال رفح کا مرکزی اسپتال ہے اور اتوار کی رات کو ہونے والے حملے سے متاثرین کی اکثریت بھی یہیں زیر علاج تھی۔ مغربی رفح شہر کے فیلڈ اسپتال بشمول انڈونیشین اسپتال اور اماراتی اسپتال بھی آؤٹ آف سروس ہیں، جس سے امدادی کارروائیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال میں غزہ میں رہنا مشکل سے مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 6 مئی سے غزہ کی پٹی کے جنوب اور شمال میں 10 لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی جانب سے غزہ کی سرحدوں کی بندش کی وجہ سے فلسطینی پناہ گزینوں کے صحت کے مراکز کو 12 دنوں سے طبی سامان نہیں ملا ہے، جبکہ دوسری جانب ریاست فلسطین کے قیام کے حوالے سے ایک اور پیش رفت ہوئی ہے۔ اسپین، ناروے اور آئرلینڈ نے اسرائیل کی جانب سے سخت ناراضگی کے باوجود آج باضابطہ طور پر فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا ہے۔ اس حوالے سے اسپین نے سب سے پہلے ریاست فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس موقع پر اسپین کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ دن اسپین کی تاریخ میں لکھا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے اسپین کے وزیر اعظم نے کہا تھا کہ فلسطین کو تسلیم کرنا امن کے لیے ضروری ہے، یہ اقدام کسی کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد ناروے کی حکومت نے بھی باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا۔ ناروے کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم 30 سال سے زیادہ عرصے سے فلسطینی ریاست کے سب سے بڑے حامی رہے ہیں۔ آج ناروے اور فلسطین کے تعلقات کے لیے خاص دن ہے۔ آئرلینڈ نے بھی اسپین اور ناروے کی تقلید کرتے ہوئے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کا باضابطہ اعلان کیا۔ آئرش حکومت نے اس حوالے سے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آئرلینڈ نے باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کر لیا ہے۔ آئرش حکومت فلسطین کو خود مختار ریاست کے طور پر تسلیم کرتی ہے اور جلد رام اللہ میں سفارت خانہ قائم کیا جائے گا۔ فلسطینی اتھارٹی نے تینوں یورپی ممالک کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔